السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے جنت کی سیر کراؤں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ سورۃ الحج آیت نمبر 23۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں انہیں سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اپنے صالحین بندوں کے لیے آرام و آسائش کے وہ سامان مہیا کر رکھے ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جنت کی دیواروں میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوشبودار مشک سے بنایا گیا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت اور سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ اگر جنت کے زیب و زینت کی کوئی چیز ناخون کے برابر ظاہر ہو جائے تو آسمان کے تمام کناروں کو مزین کر دے گی۔ جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے حسن سے ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا۔ ادنا جنتی کے پاس 80,000 خادم اور 70,000 بیویاں ہوں گی، اور ان بیویوں کی عمر 16-17 سال کی اور مردوں کی عمر 23 سے 32 سال تک ہوگی، اور یہ عمر کبھی اس گنتی سے تجاوز نہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی بیویوں میں سے اگر کوئی جنت کی طرف، دنیا کی طرف نظر کر دے تو آسمان سے زمین تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی، اور ساری فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں گی، اور ان کے سر کے دوپٹہ کی قیمت دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، انہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ان کا یہ حیات قیام عارضی نہیں، مستقل ہوگا۔ وہاں آدمی کو اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی اور نہ جد و جہد، ہر چیز بنا محنت و مشقت کے مل جائے گی۔ وہاں جنتی جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا، کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف نہ ہوگی، ہر وقت اور ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کا ہر ارمان پورا ہوگا، اور ہر چاہت پوری ہو کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود یہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ پاخانہ پیشاب کریں گے، نہ ان کو ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کھانے کے فضلات بدن سے کس طرح خارج ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صورت ہوں گی، اول تو ان کو ڈکار آئے گی، دوسرے ان کو مشک کی خوشبو کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور فضلات ان کے ذریعے بدن سے خارج ہو جائیں گے، اور ان لوگوں سے تسبیح و تمہید اس طرح بے اختیار جاری ہوگی جس طرح سانس بغیر کسی مشقت کے خود بخود نکلتی رہتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت کی ہے، لیکن اس کے باوجود تنگ پڑے ہوں گے۔ اس کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوں گی۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہوں گی۔ مومن جس طرف چاہیں گے ان کو بہا کر لے جائیں گے،
اس کی نہریں دودھ شہد پانی شراب کی ہوں گی، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوں گے۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 8 میل ہے، اس کے 1000 زاویے میں جنت کے اہل خانہ ہیں۔ جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی بیوی خوبصورت دوشیزائیں ہم عمر اور خاوندوں کی پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء داخل ہوں گے۔ سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے اس کی تمنا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے دیدار الہی اور اس کی رضا مندی اس میں قیام دائمی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ معزز سامعین، یاد رکھیے جنت میں سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیں کبھی تھکاوٹ اور ربوبیت نہ ہوگی، کبھی اداسی نہ چھائے گی، وہاں افلاک اور بھوک نہ ہوگی، ہم کبھی بیمار نہ ہوں گے، وہاں گرمی اور سردی اعتدال میں ہوگی، ہمیں کبھی تھوکنا نہیں پڑے گا، قے نہیں آئے گی، بول براز نہ کرنا پڑے گا، ہمارے پسینے سے خوشبو آئے گی، ہمارے لیے ریشمی لباس ہوں گے، موتیوں کے ہار ہوں گے، ہیرے سونے چاندی کے زیور ہوں گے، وہاں پانی دودھ شہر اور شربت کی نہریں ہوں گی، ہمارا چہرہ وہاں بہت خوبصورت ہوگا، جنتیوں کو حسن یوسف عطا کیا جائے گا، وہاں اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، ہر جمعہ کو بازار حسن لگا کرے گا، وہاں کوئی تنہا نہ ہوگا، سب کے جوڑے ہوں گے، سب کے پاس حور غلمان ہوں گے، جو بھی کھانا چاہیں گے مل جائے گا، ہمارے لیے سونے چاندی کے برتن ہوں گے جن میں موتی جڑے ہوں گے، ہم وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، جنت میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔